یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام مومنین کی سلامتی کے لیے مل جل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. انقلاب اسلامی ایران اور انقلابی اسلامی ایران کی پیروزی اور جیت کے لیے مل جل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سلامتی امام زمانہ کے لیے مل جل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مجلس کا آغاز تلاوت کلام باری سے ہونے جا رہا ہے. میں محترمانہ ملتمس ہوں حضرت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد زہیر اعظمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں. ان کے استقبال کے لیے مل جل کر ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا
وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى صدق الله العظيم
मोमिनीन, मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हो चुका है। अब मैं सोस्तानी के लिए बगैर किसी तमीद के दावत दे रहा हूँ जनाब सैयद ज़ीशान हैदर साहब, उनके मुनव्वर कि वो तशरीफ़ लाएँ और सोस्तानी के ज़रिए से दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। आप हज़रात से उनके इस्तक़बाल में मिलजुल कर एक सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। जितना मजमा फर्श पर है उतना ही मजमा बाहर है। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। मैं मुअद्दिबाना हाथ जोड़कर आप हज़रात से गुजारिश कर रहा हूँ कि फर्श पर आएँ। फर्श बिल्कुल खाली है। आप हज़रात कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, मेरी निगाहें देख रही हैं, मोमिनीन बाहर टहल रहे हैं। मैं
مجلس ترحیم مجلس چہلم ایک مرحومہ مغفورہ جو ذاکرہ اور خطیبہ تھی کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی امام حسین کے ذکر کے لیے وقف کر دی تھی، اس بستی کے لیے بڑی خدمت انجام دی، اس ضلع کے لیے کہ جب کوئی بھی یاد کرتا تھا تو آپ ذکر امام حسین کرنے کے لیے ان کی آواز لبیک کرتی تھی۔ یقین مانیں اس بستی نے وہ نایاب ہیرا کھو دیا ہے کہ جس کی کمی کبھی پوری نہیں کی جا سکتی۔ یقیناً باتقویٰ زائرہ اربات عالیہ کی زیارت کی ہوئی امام حسین کی شہدہ کنیز فاطمۃ الزہرا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماں بھی تھی۔ ماں وہ عظیم نعمت ہے کہ اگر جیسے کسی سایہ دار درخت کے کٹ جانے کے بعد دھوپ کا احساس ہوتا ہے، ویسے ہی سر سے ماں کا سایہ اگر چلا جائے تو تپش دھوپ کا احساس ہوتا ہے۔ اور جناب حجت الاسلام علی جناب مولانا سید احمد حسن صاحب قبلہ نے ماں کے عنوان سے ایک تحریر نقل کی کہ جس میں انہوں نے چند جملے ماں کی فضیلت کے لیے کہے، اس کے بعد میں شاعر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ تحریر فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ماں اس مملکت کا نام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات اندر تشریف لائیں۔ میں تمام علماء زمین احترام سے معتمانہ ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں، اس طرف جگہ ہے، اس طرف جگہ ہے۔ مولانا آصف صاحب قبلہ خالد محترم آپ اس طرف تشریف لائیں۔ ایک مل جل کر جیتی جاتی صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مرحومہ ایک ماں جنہوں نے اپنی آغوش میں ایسے ایک عالم دین آپ کی آغوش سے پروان چڑھے اور اس وقت مشغول دین کے علم کے لیے وہ مقدس میں موجود ہیں۔ وہ اپنی کتاب میں حسن صاحب قبلہ حسن متبادی تحریر فرماتے ہیں کہ ماں اس مملکت کا نام ہے کہ جس کے ایک صوبے کا نام پرورش، ایک صوبے کا نام رحمت، ایک صوبے کا نام دعا، ایک صوبے کا نام دعائے مغفرت، اور یہ وہ سایہ ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ کی رحمت یاد آتی ہے۔ یہ وہ نعمت ہے کہ آغوش میں تربیت کر کے پروان چڑھائے تو بچوں کا مستقبل سنورتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یقین جانیں کہ اس نعمت کا نام ہے ماں کہ جب تک وہ زندہ رہتی ہے اپنے دعاؤں سے بچوں کو نوازتی رہتی ہے، اپنی دعاؤں سے بچوں کو یاد اور بچوں کو دعائیں دیتی ہے۔ عزیزو میں وقت نہیں لوں گا، آپ شعراء سے اور ذاکرین سے سماعت فرمائیں گے۔ بس سرکار میر بابر علی انیس کے ایک رباعی سے میں آغاز کر رہا ہوں کہ امام حسین اور امام حسن کی شان کے لیے کیا خوبصورت ایک رباعی آپ نے ارشاد فرمائی کہ قانون شریعت کا شناسہ ایسا، قانون شریعت کا شناسہ ایسا، کوثر بھی تصدق ہو وہ پیاسا ایسا۔ قانون شریعت کا شناسہ ایسا، کوثر بھی تصدق ہو وہ پیاسا ایسا، کیوں فقر سے جھومے نہ رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نوازا ایسا۔ کیوں فقر سے جھومے نہ رسول عربی۔ تو میں سرکار امیر بابر علی نیس کی ایک رباعی سے میں نے آغاز کیا، تو اب میں کیوں نہ فرزدت ہند علامہ قیس زکی پوری کو یاد کروں کہ انہی کے ایک 4 مصروں سے میں پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد محترم جناب باقر رضا بریلوی صاحب آپ کے سامنے ہوں گے۔ فرزدت ہند علامہ قیس زکی پوری فرماتے ہیں جناب حور کے لیے کہ حرسا نہ کوئی لاکھ جوانوں میں ملا، حرسا نہ کوئی لاکھ جوانوں میں ملا، عاشور کو احمد کے یگانوں میں ملا۔ یہ توجہ فرمائیں، حرسا نہ کوئی لاکھ جوانوں میں ملا،
و تسبیح کے دامن ہوگا۔ آئیے میں ملتمس ہوں عالی جناب مولانا باقر بلیاوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور منظوم خراج عقیدت پیش کریں، ان کے استقبال میں مل جل کر صلوات پڑھیں محمد والے۔ بلا کسی تمہید کی حاضر کرتا ہوں کہ دنیا کو جھوٹی شان دکھانے نہیں گئے، دنیا کو جھوٹی شان دکھانے نہیں گئے، ہم کون ہیں کسی کو بتانے نہیں گئے۔ دنیا کو جھوٹی شان دکھانے نہیں گئے، ہم کون ہیں کسی کو بتانے نہیں گئے، ہم لوگ آشنائے شہادت ہیں گہر میں، ہم بنکروں میں جان بچانے نہیں گئے۔ شہادت میں شوق سے جان دے دی ہم نے، راہ شہادت میں شوق سے، اس راہ میں بہانے بنانے نہیں گئے۔ جان دے دی ہم نے راہ شہادت میں شوق سے، اس راہ میں بہانے بنانے نہیں گئے۔ اگر یہ خون ہے شہیدوں کا یہ رنگ لائے گا، یہ خون ہے شہیدوں کا یہ رنگ لائے گا، بے وجہ ہم لہو میں نہانے نہیں گئے، بے وجہ ہم لہو میں، آخری شعر آخری پر تک پہنچنا چاہیے کہ بے وجہ ہم لہو میں نہانے نہیں گئے، جو جنگ ہم پہ لادی گئی ہم نے جیت لی۔ جو جنگ ہم پہ لادی گئی ہم نے جیت لی، ارے سب کہہ رہے ہیں ہم یہ بچانے نہیں گئے۔ سامنے جناب مولانا باقر بلیاوی صاحب ایک شاعر، اس کے بعد خطیب مجلس صاحب کے سامنے ہوں گے۔ ایک مصرع اور ایک شعر پڑھوں گا اور اس کے بعد حجت الادب عالی جناب مولانا ذہین حیدر دلکش غازی پوری صاحب کو آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ ایک مصرع بنارس میں ہوا تھا اور آپ ہی سے میں نے یہ لیا اور لہٰذا یہ امانت جو مجھے ملی آپ تک میں پہنچا رہا ہوں کہ ہم مسلح پر پیا کرتے ہیں کعبے کی شراب۔ غیر مرتب یہ مصرع تھا اور 13 رجب کا یہ مصرع جو بنارس کے محفل کا، اور اس میں ایک مطلع کہ علامہ اظہر حسین مہکش غازی پوری صاحب دعوت سرا کا، کہ وہ بس ایک مطلع پڑھوں گا اور اس کے بعد آپ کے حضور میں جناب دلکش غازی پوری صاحب کو میں پیش کروں گا۔ مصرع تھا کہ ہم مسلح پر پیا کرتے ہیں کعبے کی شراب۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی انسان ہوں مگر انسان نہیں میرا جواب۔ ایک صلوات میں دیکھیے اس انداز سے آپ نے نعرہ نہیں
کہتے کہ میں بھی انسان ہوں مگر انسان نہیں میرا جواب، میں بھی انسان ہوں مگر انسان نہیں میرا جواب، ساری دنیا ہے ترابی میں اکیلا ہوں تراب، ساری دنیا ہے ترابی میں اکیلا ہوں تراب۔ آئیے میں اسی مطلع کے سائے میں دعوت دے رہا ہوں عالی جناب مولانا ذہین حیدر دلکش قاضی بوڑھی صاحب کو، ان کے استقبال میں مل جل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دو تین شعر پڑھوں گا، اس کے بعد مجموعہ کے سلسلے میں تین فتح آپ کی خدمت سے پیش کروں۔ مطلب سماعت فرمائیں کہ معراج پہ ایسوں کے مقدر نہیں آتے، معراج پہ ایسوں کے مقدر نہیں آئے، معراج پہ ایسوں کے مقدر نہیں آئے جو لوگ علی کے کبھی در پر نہیں آئے، معراج پہ ایسوں کے مقدر نہیں آئے جو لوگ علی کے کبھی در پر نہیں آئے، تم لوگوں نے اس در پہ کبھی کچھ نہیں مانگا، ہم لوگوں نے اس در پہ کبھی کچھ نہیں مانگا، شیخ سنیے، ہم لوگوں نے اس در پہ کبھی کچھ نہیں مانگا، سائل کی طرح جس پہ پیغمبر نہیں آئے، ہم لوگوں نے اس در پہ کبھی کچھ نہیں مانگا، ہم لوگوں نے اس در پہ کبھی کچھ نہیں مانگا، سائل کی طرح جس پہ پیغمبر نہیں آئے، ہم کیسے کہیں ان کو پیغمبر کا صحابی۔ دوسرا مثال سنیے گا، ہم کیسے کہیں ان کو پیغمبر کی، ہم کیسے کہیں ان کو پیغمبر کا صحابی جو قد بھی سلمہ کے برابر نہیں، ہم کیسے کہیں ان کو پیغمبر کا صحابی، ہم کیسے کہیں ان کو پیغمبر کا صحابی، سلمہ کی سائل کی جو قد میں بھی سلمہ کے برابر نہیں آئے۔ پھر سنیے کہ مرحب جو چلا رن کو کسی نے یہ صدا دی، مرحب جو چلا رن کو کسی نے یہ صدا دی، حیدر سے جو لڑنے گئے بچ کر نہیں آئے، مرحب جو چلا رن کو کسی نے یہ صدا دی، حیدر سے جو لڑنے گئے بچ کر نہیں آئے۔ سماج فرمائے کہ ہر جنگ میں کہتے تھے یہ دشمن کے سپاہی، ہر جنگ میں کہتے تھے یہ دشمن کے سپاہی، ہر جنگ میں کہتے تھے یہ دشمن کے سپاہی، اچھا ہوا میدان میں حیدر نہیں آئے، ہر جنگ میں کہتے تھے یہ دشمن کے سپاہی، اچھا ہوا میدان میں حیدر نہیں آئے، اچھا ہوا۔ آغا صاحب کو دیر ہو رہی ہے لہذا بقیہ شعر پھر کبھی یہ تین فتح میں پیش کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں کہ عاشق فاطمہ تھی میرا باپ، عاشق فاطمہ تھی میرا باپ، اور کنیز خدا تھی میرا باپ، اور کنیز خدا تھی میرا باپ، ان کے غم میں نہ کیوں ہو مجلس غم، ان کے غم میں نہ کیوں ہو مجلس غم، دل سے شہر پر فدا تھی ان میرا باپ۔ سماعت فرمائیں دوسرا خطہ کہ آنکھوں کو اضطراب دیا ایک خواب نے، آنکھوں کو اضطراب دیا ایک خواب نے، بے چین دل کیا ہے حیات حباب نے، آنکھوں کو اضطراب دیا ایک خواب نے، بے چین دل کیا ہے حیات حباب نے،
کس طرح پرسا دوں میں حسن میری بھائی کو، کس طرح پرسا دوں میں حسن میری بھائی کو، دنیا میں ساتھ چھوڑا ہے ان میں نواب نے، دنیا میں ساتھ چھوڑا ہے ان میں نواب نے۔ سماعت فرمائیے آخر پتہ، کاٹے ہیں دن ہزاروں ہی دنیائے زشت، کاٹے ہیں دن ہزاروں ہی دنیائے زشت میں، حسنین کی کنیزی تھی ان کی سرشت میں، حسنین کی کنیزی تھی ان کے سرشت میں، بنت نبی کے حکم سے رضوان نے دی صدا، بنت نبی کے حکم سے رضوان نے دی صدا، ام رباب اب رہے باغ پرشت، ام رباب اب رہے باغ پرشت۔ یہ تھے آپ کے سامنے عالی جناب مولانا دلکش غازی پوری صاحب۔ میں بغیر کسی تمہید کے ملتمس ہوں استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا غلام رسول نوری کشمیری صاحب کی خدمت میں کہ وہ منبر پہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ ان کے استقبال میں مل جل کر بلند ترین صلوات پڑھیں۔ محمد وعلیہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهي والسراج المضيء نقطة دائرة الوجود صاحب المقام المحمود وصاحب المكارم والسكينة المدفون بأرض مدينة العبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المصدق ابن القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكي فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم
الجنة بما كنتم تعملون صلوات اربع ایمان مجلس ترحیم ہے مجلس جہل گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر کے اس تلاوت کو جناب سید کونین فاطمہ زہرا کی خدمت میں پیش کر کے اس کا ثواب تمام مومنات خاص طور مرحومہ ربا کی روح کو ایصال فرمانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد كذلك الله ربنا كذلك الله ربنا الله المغفر واحشر ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين بر محمد وآل محمد صلوات جیسے میں نے عرض کیا کہ مجلس چہلم ہے، ایسی مجلس جب ہوا کرتی ہیں تو ہمارے خیال میں یہ ہے کہ فلان آدمی مر گیا یا فلان عورت مر گئی، چلو ہم ان کے چہلم میں ان کے صوم میں شرکت کریں، گویا کہ ہم اپنے کو زندہ سمجھتے ہیں اور یہ جو دنیا سے نکلنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو ہم اس کو مردہ سمجھتے ہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کیا واقعی ہم زندہ ہیں اور وہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے کیا وہ مردہ ہے؟ ایک مسئلہ ہے جزانی گرامی، مگر اللہ آواز دیتا ہے ہوش میں آ جاؤ۔ جو اس سے نکلنے والا ہوتا ہے، جو اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اللہ آواز دیتا ہے جس طرح تم اپنے مہمان کو استقبال کرنے کے لیے اسٹیشن جاتے ہو یا بس اسٹینڈ جاتے ہو، اسی کے لیے جب کوئی میرے یہاں آنے والا میرا مہمان ہوتا ہے میں اس کے استقبال کے لیے ملائکہ بھیجتا ہوں۔ الذین تتوفاهم الملائکہ، صرف ملک الموت نہیں، یہ عمر رباب اس دنیا سے نکل گئی تو ہمارا خیال یہ ہے کہ ملک الموت آ گیا جان نکل گئی، جیسے زانی گرامی قرآن کہتا ہے خبردار نہیں، صرف ملک الموت نہیں، نہ جانے کتنے ملائکہ کو میں بھیجتا ہوں ان کو لانے کے لیے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے جب تم مہمان کو لانے کے لیے جاتے ہو، اسٹیشن جاتے ہو، ایئرپورٹ جاتے ہو، ریلوے اسٹیشن، تو جب مہمان آتا ہے پہلا تمہارا کلام یہی ہوتا ہے، تم کہتے ہو سلام علیکم، کہتے ہیں نام سلام علیکم، اللہ آواز دیتا ہے یہ ملائکہ جب اس میرے مہمان کو لانے کے لیے جاتے ہیں یقولون سلام علیکم، یہ ملائکہ اس کو سلام علیکم کہتے ہیں۔ بتائیے جس کو ملائکہ سلام کریں کیا اس کو مردہ کہا جا سکتا ہے؟ ارے جب آپ اور ہم مردے کو سلام نہیں کرتے تو کیا ملائکہ مردے کو سلام کریں گے؟ قرآن کہتا ہے یہ ملائکہ اس دنیا سے نکلنے والے کو سلام کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ ملائکہ سلام نہیں کرتے بلکہ ملائکہ کی مثال ایسے جیسے ہی مائک ہے میرے سامنے، یہ مائک خود کچھ بولتا نہیں بلکہ بولنے والا کوئی اور ہوتا ہے، آپ تک مائک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح سے زانی گرامی ملائکہ سلام نہیں کرتے، اللہ سلام کرتا ہے، ملائکہ پہنچاتے ہیں۔ یہ اللہ کا مہمان ہے، یوم رباب اللہ کے مہمان ہے، تو عزیزان گرامی یقیناً اللہ سلام کرتا ہے،
لیکن سب کو سلام نہیں کرتے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو مارتے بھی ہیں. یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کو سلام نہیں، ان کے چہروں کو مارتے ہیں، ان کے پشتوں کو مارتے ہیں، اس لیے وہ اس دنیا سے نکلنا نہیں چاہتے. لیکن عزیزان گرامی ہم کیوں ان کا ذکر کریں جن کو ملائکہ مارتے ہیں؟ میری عادت ہے عزیزان گرامی آتی میں جب تک کسی کے مکان کے گرنے کا ذکر کرو ارے تب تک اپنے مکان کے فضائل پر ایک سلام بھیجیے بر محمد. اب اللہ آواز دے رہا ہے کہ میرے ملائکہ جاتے ہیں ان کو لینے کے لیے، کہتے ہیں سلام علیکم. اب یہ امرباد اس دنیا سے نکل گئی. اب جب یہ مومن اس دنیا سے نکل جاتا ہے تو کہاں رہتا ہے بھائی؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے چلا گئے تو ہے کہاں؟ بظاہر عزیزان گرامی ہم نے اس قبرستان میں ان کو دفن کیا، اس مٹی کے قبرستان میں ہم دفن کرتے ہیں. تو عزیزو اللہ آواز دیتا ہے ذرا ہوش میں تو آ جاؤ. جب تمہیں کوئی مہمان آتا ہے کیا تم اس کو مٹی میں رکھتے ہو؟ کیا کوڑے کرکٹ پر رکھتے ہو؟ کیا اپنے مہمان کے لیے تم مکان نہیں سجاتے، کمرہ نہیں سجاتے؟ ارے مہمان آنے والا ہے، مہمان آنے والا ہے، قالین بچھاؤ، دری بچھاؤ. اللہ کہتا ہے جب تم بندے ہو کر اپنے مہمان کا احترام کرتے ہو تو میں اکرم الاکرمین ہوں، میں ارحم الراحمین ہوں. تو میں اپنے بندے کو کیا مٹی میں رکھوں گا؟ کیا میں اس کو میں رباب کو قبرستان میں رکھوں گا؟ ارے نہیں نہیں، بلکہ یہ ملائکہ کہتے ہیں ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جا بما کنتم تعملون، جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. ہمارے مومن جب دنیا سے نکلتے ہیں تو جنت میں چلے جاتے ہیں. کون سی جنت؟ اس توجہ فرمائیے، آج جنت ہی کا ذکر کرنا ہے. اس سے پہلے اسی امامباڑے میں جب اس مرحومہ کی بیٹی کی مجلس تھی، مجلس چہلم، وہ بھی میں نے ہی پڑھی تھی. میں نے ایک رخ اس وقت لیا تھا، لیکن آج دوسرا رخ لیتا ہوں. یہ جنت پہچانیے نوجوانوں، جس جنت میں رہنا ہے آپ کو، جس جنت میں جانا ہے آپ کو، جس جنت میں آپ کا توجہ فرمائیے ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ. توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، اب ہمارا معاشرہ سماج کا ایسا ہی ہے کہ عبادت کریں جنت کے لیے، صدقہ دیں جنت کے لیے، زکات دیں جنت کے لیے، سب کچھ کرتے جنت کے لیے. حد یہ ہے اہل بیت کا معاشرہ اتنا گرنے لگا، اب عزاداری بھی جنت کے لیے. عزاداری کرو تو جنت میں جاؤ گے، توجہ فرمائیے، ماتم کرو تو جنت میں جاؤ گے، کچھ کرو یا نہ کرو جنت میں جاؤ گے. بھی توجہ رہیے گا. اب اس حد تک عزیزان گرامی کچھ لوگ منبر پر آتے ہیں، کہتے ہیں ارے نماز پڑھو یا نہ پڑھو، روزہ رکھو یا نہ رکھو، حج کرو یا نہ کرو، کچھ کرو یا بس مجلس میں آؤ، فرش عزا بچھاؤ، جنت میں جاؤ. ارے عزاداری جنت کے بدلے، معاف کیجئے عزیزان گرامی، جنت کتنی سستی ہے. یقیناً اس پہ کوئی شخص ہے، علماء کا مجمع ہے، طالب علم کا مجمع ہے. توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، کون سی جنت؟ سورہ زخرف کہتا ہے ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، اکیلے نہیں، اپنے ہمسر کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. کس جنت میں؟ جہاں سونے کی پلیٹیں ہیں، جو چاندی کے پیالے ہیں، جہاں زر و جواہرات کے صوفہ سیٹ ہیں،
اور جنت میں داخل ہو جاؤ، مگر یہ جنت کتنی سستی ہے۔ اور ادارہ کہتا ہے خریداری جنت کی آزاداری کے بدلے، توجہ فرمائیے، ارے اتنی سستی ہے یہ جنت۔ پروردگار عالم نے آواز دی، داؤد مجھے جنت کو بیچنا ہے، کوئی خریدار ہے؟ کہا پروردگار میں خریدوں گا قیمت، جنت کی قیمت۔ کہا داؤد میں جنت کو بیچتا ہوں ایک نیکی کے بدلے، ایک نیکی کے بدلے میں جنت کو بیچتا ہوں۔ کہا پروردگار وہ نیکی، کہا کسی مومن کا دل خوش کرنا۔ ارے جنت خریدیے، جنت خریدیے، دیکھیں کتنی سستی جنت ہے، ارے کتنی سستی جنت ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد۔ کسی کو سلام کر کے خوش کرتا ہے، جنت خرید لیتا ہے۔ کوئی کسی کے مجلس میں شرکت میں جاتا ہے تو جنت خرید لیتا ہے۔ ارے اتنی سستی جنت، ارے کتنی سستی جنت۔ توجہ فرمائیے، تو اندازہ لگائیے آزاداری کتنی قیمتی ہے، فرش آزاد کتنی عظمت والا ہے۔ اب اندازہ کیجیے آزاداری کی قیمت کیا ہو سکتی ہے۔ اتنی سستی جنت۔ ہمارے پیغمبر فرماتے اگر کوئی راستہ جا رہا ہو، سامنے کوئی کانٹے دار شاخ مل گئی، اس کو اٹھا کے کنارے رکھا، کسی کو زحمت نہ ہو جائے، میں اس کو جنت بیچتا ہوں۔ ارے بتائیے، جو جنت اتنی سستی ہو کہ کنارے اس راستے سے پتھر ہٹا کے آپ خرید سکتے ہیں، کیا وہ جنت آزاداری کی قیمت ہو سکتی ہے؟ اتنی سستی ہے، روز خریدیے جنت۔ ارے اتنی سستی، اتنی سستی جنت عزیزان گرامی۔ حضور نے فرمایا ایک جوان نے منت مانگی تھی، نظر کیا تھا، پروردگار میرا کام ہو جائے میں جنت کے دروازے کو بوسہ دے دوں، میں جنت کے دروازے کو چوم لوں، اس کا کام ہو گیا، کام نکل آیا، دوڑ کے آ گیا، حضور میرا کام ہو گیا۔ کہا میں منت اتارنا چاہتا ہوں، نظر پوری کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کرو۔ کہا حضور میری نظر ہے جنت کے دروازے کو چوم لینا۔ پیغمبر سے کہہ رہا، کہا جاؤ وہاں جا کے چوم لو۔ کہا جاؤ وہاں کے چوم لو۔ کہا حضور جو گیا وہ واپس کب آیا؟ تو کہا جنت کے دروازے کو چومنا چاہتے ہو؟ کہاں؟ کہا جاؤ باپ کی پیشانی ماں کے پیر کو چومو۔ باپ کی پیشانی اور جنت ماں کے پیر کو چوم لو۔ اتنی سستی جنت، اتنی سستی جنت۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتقال ہو چکا ہے، انتقال ہو چکا ہے، جنت کو چومنا چاہتے ہو؟ کہاں؟ کہا جاؤ قبرستان میں جا کے ان کے قبروں کو چوم دو۔ کہا یا رسول اللہ میں بہت چھوٹا تھا، مجھے معلوم نہیں ان کی قبریں کہاں ہیں۔ کہا نہیں معلوم؟ کہا نہیں۔ کہا قبرستان میں جا کر 2 قبریں بنا لو، 2 قبریں بنا لو، لکیریں کھینچو، کوئی باپ کی قبر ہے، ماں کی قبر چوم لو، جنت کو چوم لیا۔ تو نبی نے بتایا اگر اصل کو چوم نہیں سکتے
بتائیے جو جنت اتنی سستی ہو، ارے کیا وہی عزاداری کے بدلے، اسی کے بدلے عزاداری، اسی کے بدلے ماتم، اسی کے بدلے فرش عزا، ہم ہی نہ کیجئے فرش عزا کی. مطلب سنیے پھر عزیزان گرامی، بس یہی ہے مجلس کے بعد بہرحال دعا کرنا ہے. آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کریں، ہم دعا کرنا ضروری ہے، مگر خاص طور نوجوان متوجہ ہو جائیں. کیا مانگنا، کس چیز کی دعا کرنا، توجہ فرمائیے. کون سی جنت؟ عزیزان گرامی مجلس تھی، مجلس عزا، اور امام صادق موجود ہیں. ایک مرتبہ جو مجلس تمام ہو گئی، مجلس تمام ہو گئی، ایک جوان نے دعا کی، اللہم ارزقنا الجنہ، اے پروردگار ہمیں جنت نصیب فرما، ہمیں جنت دے دے. امام نے غضب سے دیکھا، کیا مانگا؟ کہا حضور اس سے بڑی کون سی دعا ہو سکتی ہے؟ میں نے مال تو نہیں مانگا، دولت تو نہیں مانگی، پیسہ تو نہیں مانگا جو فنا ہونے والا ہے، زمین تو نہیں مانگی، میں جنت تو مانگی. کہا تم کو جنت کی تمہیں دعا کرنا نہیں آتا. کہا بھئی کیوں مولا؟ سنو، تم جنت میں ہو، تم جنت میں ہو، یہ دعا کرو کوئی تم کو جنت سے باہر نہ نکالے. عزیزان گرامی توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ ہر وقت بنی آدم کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے. جنت سے نکالنے کے لیے اس وقت نے قسم کھائی ہے. سنیے، ہارا ہوا دشمن دوست بن کے آتا ہے. جب آدم سے ہار گیا، جب شکست ہو گئی آدم کے مقابلے میں، جناب آدم جنت میں پہنچ گئے، دشمن وہیں پہنچا. دشمن بن کے نہیں، دوست بن کے. قرآن کہتا ہے قاسمہما، اس شیطان نے قسم کھائی آدم اور حوا کے درمیان، انی لکما لناصحون، ارے میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. توجہ فرمائیے، شیطان کی سیرت ہے جب ہارتا ہے تو دوست بن کے آتا ہے. میں آزادی دوں گا، میں یہ دوں گا، میں وہ دوں گا. ارے بچوں کا برگر آتا ہے، بچوں کا برگر آتا ہے اور اپنی جگہ طے کرتا ہے. ایمان کو قتل کر کے ہم حکومت بدل سکتے ہیں، اس لیے ان پر توجہ فرمائیے دوست بن کے آتا ہے. مگر جہاں ولایت ہوتی ہے، کوئی صحابہ میں سے پر محمد چاہے چھوٹا شیطان ہو، چاہے شیطان بزرگ ہو، توجہ فرمائیے، لہذا متوجہ رہیے گا. امام نے فرمایا دعا کرو کوئی تم کو جنت سے باہر نہ نکالے. کہا مولا جنت، ہم کہاں جنت میں، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، رہنے کو نہیں، مکان نہیں. فرمایا الستم تقرون بامامتنا، کیا تم ہماری امامت کے قائل نہیں ہو؟ کیا تم ہماری ولایت کو نہیں مانتے؟ کہا حضور ہر چیز ولایت پر قربان. فرمایا امامت کے سائے میں رہنا ہی جنت ہے. ایک
جدا عرض کروں گا سلام انتہائی توجہ اس مسئلہ میں مرحلے پر آگے بڑھنا ہے عزیزان گرامی. تو امام نے فرمایا امامت کے سائے میں رہنا ہی جنت میں رہنا ہے. لہذا خبردار ہو کوئی تم کو جنت سے باہر نہ نکالے. اور شیطان ہمیشہ کوشش کرتا ہے اس انسان کو جنت سے باہر نکالے. توجہ فرمائیے عزیزان گرامی. عزیزان گرامی پریشانی کیا ہے؟ اور یہ دنیا میں کتنے ملک ہیں, کتنے ممالک ہیں, کتنی حکومتیں ہیں. ارے کیا وجہ, سب تو تمہارے غلام ہیں. اب ایک ہے, اس کو چھوڑ دو. چھوڑ دو, بحث کیا ہے, لڑائی کیا ہے, اب رہنے دو. شیطان بزرگ نے آواز دی, توجہ فرمائیے, اگر یزید کی بیعت سب نے کی تھی بیعت نہیں جب تک امامت رہے گی. امامت جنت ہے. آج بھی یہی راز ہے, آج بھی یہی راز ہے. شیطانی بزرگ کہتا ہے سب مسلمان ہمارے غلام ہیں, مگر یہ بیعت نہیں جب تک امامت والے بیعت رہے گی. جب تک بیعت اچھا اتنی مجبوری سب تو پیچھے ہیں. چلیے مشورہ دے دیں ایران کو, رہبر موسم کے ماننے والوں کو, ارے کیا پریشانی, بیعت کرو. ارے سب تو اپنے ملک کو حفاظت کر رہے ہیں, آپ بھی محفوظ رہیں گے, بیعت کیجئے. سب نے تو کی ہے. کہتے ہیں کہ اگر حسین نے بیعت کی ہوتی, ہم کہنا چاہتے ہیں مولا حسین سب نے بیعت کی, آپ بھی بیعت کیجئے. سب نے بیعت کی, آپ محفوظ رہیں گے. سب نے بیعت کی, اب ایک ہے. ارے اتنی بیعت کی, آپ بیعت کیجئے. حسین آواز دیتے ہیں امامت کو پہچانو, امامت کی ذمہ داری کیا ہے. فرماتے ہیں میں بھی بیعت کرتا, مگر تجھے نہیں معلوم اگر حق بیعت کرے گا نتیجہ کیا نکلے گا. لِمِتَّبَعَ الْحَقُّ أَحْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. حسین آواز دیتے ہیں اگر میں بیعت کروں گا نہ آسمان رہے گا, نہ زمین رہے گا, نہ آسمان اور زمین میں رہنے والے. اگر اس وقت حسین نے اس لیے بیعت نہیں کہ حق بیعت نہیں کر سکتا, اس وقت امامت والے بیعت نہیں کر سکتے. حسین نے کہا سب قربان ہو جائے مگر حق کا علم بلند رہے. آج بھی
گرامی مجلس کے بعد دعا کرنا ہے. یقیناً ارے جنت آپ نے خرید لی ہے مگر ذمہ داری کیا ہے؟ یہ مجلس آزاد کس لیے؟ کربلا کا ذکر کس لیے؟ یہ مجلس جہنم کس لیے؟ کیا جنت خریدنے کے لیے؟ مبارک ہو ان کو جو منبر پر آ کے کہتے ہیں کچھ کرو یا نہ کرو، عزاداری کرو، جنت عزاداری. ارے جنت عزاداری کی قیمت یہ ہو سکتی ہے؟ توجہ فرمائیے. ایک مرتبہ نبی نے فرمایا، سرکار ختمی مرتبہ نے فرمایا مانگو جو کچھ مانگنا ہے. آج دریائے رحمت میں جوش تلا تم ہے. پیغمبر سب کچھ دینا چاہتے ہیں. جوان کھڑا ہو گیا، کہا حضور اجازت ہے؟ کہا مانگو. کہا حضور اس وقت جنگ ہو چکی تھی، جنگ تبوک، مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا تھا. توجہ فرمائے اتنا مال غنیمت ہے. اب اگر آج کی زبان میں کہوں گا نا، ایک طرف پیٹرول ڈالر ہے، ایک طرف سب کچھ ہے، مگر نبی کہتے ہیں مانگو. تو ایک جوان کھڑا ہو گیا، کہا حضور دیجئے گا؟ کہا مانگو. کہا حضور 200 بکریاں، 200 بکریاں اور ایک چرواہا. نبی نے دیکھا کیا تم جوان ہو؟ تم نے اپنی کیا قیمت لگائی؟ نبی نے بتایا انسان جو مانگتا ہے وہی اس کی قیمت ہوتی ہے. انسان جو مانگتا ہے وہی اس کی قیمت. توجہ فرمائیے. لہذا اگر کوئی میں 100 روپیہ بس یہی قیمت ہے، اگر کسی کے ذہن میں 1000 روپیہ بس یہی قیمت ہے، اور اگر کسی کے ذہن میں کسی کو ڈسنا ہے وہی قیمت ہے، کسی کی برائی کرنا وہی قیمت ہے. نبی نے فرمایا جو ذہن میں جو مانگ رہا ہے وہی قیمت. نبی نے فرمایا تم نے اپنی کیا قیمت لگائی؟ معاف کیجیے آپ اور ہم ہوتے تو ہمیں کیا قیمت لگاتے؟ ایک مرتبہ نبی نے فرمایا ان کو دے دو، ان کو دے دو 200 بکریاں. کیا قیمت ہے؟ کیوں نہیں اتنا ہی مانگا جتنا بنی اسرائیل کی بھیا نے مانگا؟ سلامات لیجیے. بندہ سلامات لیجیے. نبی نے فرمایا کیوں نہیں وہی مانگا جو بنی اسرائیل کی بڑھیا نے مانگا تھا. ارے ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہا یا نبی اللہ فرمائیے اس نے کیا مانگا تھا؟ بنی اسرائیل کی بڑھیا نے. دیکھیے یہاں پر نبی کہتے ہیں کیوں نہیں یہ جوان اس بڑھیا جیسا ہو جاتا ہے. آج دنیا عورتوں کی توہین کرتی ہے، ماؤں کی بیٹیوں کی یہ توہین. ارے ان کی عقل آدھی، ارے ان کا ایمان آدھا، ارے ان کی میراث آدھی. یہ سب دشمنان اسلام کا پروپیگنڈا ہے. توجہ فرمائیے. عقل آدھی، ایمان آدھا. توجہ فرمائیے. تو عزیزان گرامی مگر کیا کیا جائے؟ ہمارے مولا نے بھی ایسا ایک خطبہ تو دے ہی دیا ہے نا. وہ خطبہ جب نہج البلاغہ میں آپ پڑھیں گے فرماتے ہیں ایاکم مشاورۃ النساء، خبردار عورتوں کے ساتھ مشورہ نہ کرنا. نبی نے کہا عورتوں کے ساتھ مشورہ نہ کرنا. حدیث آگے بڑھ گئی. نبی نے فرمایا عورتوں کے ساتھ مشورہ نہ کرنا. آپ اگر کرو گے نا جو وہ کہیں گی اس کا الٹا کرنا. ایک دن یہی حدیث ممبر پر پڑھی. ایک دوست مجلس میں تھے، دوسرے دن مجلس میں نہیں آئے. میں نے کہا بھائی کہاں ہے بھائی؟ کہاں ہے؟ ارے وہ جناب حضور بیمار ہے، گھر پر ہے. میں نے کہا چلو عیادت بھی کیا جائے. عیادت کیا جائے چلے. میں نے کہا کیا بات ہے بھائی؟ ارے حضور بیمار ہوں، بیمار ہوں. ارے ہاسپٹل جاؤ. کہا حضور حدیث ہے نا میں اخباری ہوں، حدیث ہے نا جو بی بی کہے اس کا الٹا کرے. مجھے بی بی نے مشورہ دیا ہے لہذا حدیث کیا الٹا. توجہ فرمائی. یا مولا نے فرمایا مرحج تعجب اللہ وہ مولا جہاں علی علیہ السلام نے تو فرمایا اللہ یقیناً نبی نے فرمایا مگر اگر علی کے دربار میں آپ دیکھیں گے ایک محترمہ ایک مقدرہ کا کمال کیا ہے. چنانچہ ایک دن جناب کمبر صلوات بھیجے پر محمد
پیغمبر کو آپ جانتے ہیں نا ماشاءاللہ، غلام علی، خاص غلام، مصلی بچھانے والا، وضو کا پانی لانے والا، وضو کے لیے پانی لانے والا، عزیزان گرامی، علی کی خدمت کرنے والا۔ علی کو تلاش کرتے کرتے پیغمبر مدینے میں آ گئے، اور ایک مرتبہ جیسے دروازے پر پہنچا، دیکھا وہاں علی نہیں ہے، وہاں فضہ ہے۔ کہا فضہ یہ بتاؤ میرے مولا کہاں ہیں، فضہ یہ بتاؤ علی کہاں ہیں۔ جناب فضہ نے کہا ارجع الی سماء ذات البروج، علی آسمانوں پر چڑھ گئے۔ کہا کیوں؟ کہا لیقسم ارزاق العباد، ارے ان کو بندوں کی رزق تقسیم کرنا ہے۔ علی آسمانوں پر چڑھ گئے بندوں کی رزق تقسیم کرنے کے لیے، کمبر برداشت نہ کر سکے، کمبر برداشت نہ کر سکے، فوراً نکل گئے مدینے کے باہر۔ دیکھا علی علیہ السلام بیلچہ لے کے زمین کھود رہے ہیں، قریب گئے، کہا یا علی شکایت ہے، شکایت ہے۔ کہا کس کی؟ کہا فضہ کی۔ اب جب آئی ہے، کہا فضہ کی شکایت۔ کہا کیا شکایت؟ کہا مولا میں نے پوچھا تھا میرے مولا علی کہاں؟ فضہ نے کہا ارجع الی السماء ذات البروج، وہ آسمانوں پر چڑھ گئے رزق تقسیم کرنے کے لیے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ جناب علی نے فرمایا مہیا کمبر، مہیا کمبر، کمبر رک جا، کمبر رک جا، لم تؤمن بولایتنا حق الایمان، ابھی تمہارا ایمان وہاں تک نہیں پہنچا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد، مل جل کے صلوات بھیجیں بر محمد۔ کہا کمبر ابھی تمہارا ایمان ولایت پر وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، یعنی جیسے فضہ کا ایمان ہے ویسا تمہارا نہیں۔ ارے جیسے فضہ کا ایمان ویسے تمہارا نہیں۔ آپ بتائیے ایمان عورتوں کا مکمل ہے یا مردوں کا؟ ارے جناب کرنے کو جی چاہتا مجھے آگے بڑھنا ہے، توجہ فرمائیے، اپنی بیٹیوں کا احترام کیجئے، اپنے بہنوں کا احترام کیجئے۔ تو عزیزان گرامی سنیے، جب کوئی کورس مکمل ہوتا ہے تب ڈگری مل جاتی ہے۔ ایم بی بی ایس کی ڈگری اس کو ملے گی جس نے مکمل ایم بی بی ایس کیا ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر کی ڈگری انجینئر کو۔ توجہ فرمائیے، جب کورس مکمل ڈگری مل جاتی ہے، اسلام میں نماز روزہ تب واجب جب ایمان بھی مکمل ہو، عقل بھی مکمل۔ اسلام میں نماز روزہ تب واجب جب ایمان بھی مکمل ہو، عقل بھی مکمل۔ اگر عقل آدھی ہے نماز نہیں، اگر ایمان آدھا ہے نماز نہیں۔ بتائیے بیٹی پر کب نماز روزہ واجب؟ ارے بیٹی پر 9 برس میں نماز روزہ واجب، اور بیٹے پر 15 برس میں۔ معلوم ہوتا ہے بیٹی جو ایمان و عقل کا سفر 9 برس میں طے کرتی ہے، 15 برس میں۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ اب بتائیے 15 برس میں، اللہ اکبر۔ میں اس کو کہتا ہوں مرد جو ہوتا ہے ایسے جیسے کوئی دھکا دے کے پاس ہو جاتا، اور اپنی صلاحیت سے ایسا توہین نہ کیجیے بیٹیوں کی، توہین نہ کیجیے ماؤں کی، اپنی ہمسر کی توہین نہ کیجیے۔ گھر میں جا کے اگر کوئی بیوی کوئی بات کہیے نہ کہیے یہ عورتوں والی بات ہے، نہیں۔ علی نے فرمایا ابھی مرد پر وہ ایمان مکمل نہیں ولایت کا جو عورت کا۔ مولا تب کیوں فرمایا، خطبے میں کیوں فرمایا ایمان کا، عورت کا ایمان آدھا، عقل آدھی۔ توجہ فرمائیے، بس ایک منزل ہے ہماری۔ کہا میں نے فرمایا مگر زہرا کی کنیز کے لیے نہیں، زینب کی کنیز کے لیے نہیں۔ علامہ ابن حدید معتزلی
ایسا اہم موضوع ہے، اس پر مجالس کی ضرورت ہے، مگر دو جملے سننا توجہ فرمائیے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کیوں نہیں اس جوان نے وہی مانگا جو بنی اسرائیل کی بڑھیا نے مانگا تھا؟ توجہ فرمائیے گا، آزاداری پہچانے اور اس زمانے میں خاص طور حالانکہ حاضر میں اپنی ذمہ داری سمجھی۔ توجہ فرمائیے، تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہا حضور یہ بتائیے کیا واقعہ ہے، کیا بڑھیا نے مانگا تھا؟ ایک صلوات بھیجیے پر۔ تو ہمارے سرکار نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب جناب موسیٰ کو حکم ہوا جنت سے مصر سے نکل جاؤ، مصر سے نکلنے لگے موسیٰ، جوانوں سنو، آزاداروں سنو، ذمہ داری کیا ہے؟ جب موسیٰ نکلنے لگے فوراً حکم آیا، موسیٰ اکیلے نہیں، کہا اپنے پر دادا، بیچ میں 8 دادا ہیں، 10 دادا، اپنے پر دادا یوسف کا تابوت لے کے چلو، اکیلے نہیں، یوسف کا تابوت اٹھا لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تابوت اٹھانا سنت کیا تابوت اٹھاتے ہیں مجالس میں، علم اٹھاتے ہیں نا، یہ حکم خدا ہے۔ ارے اللہ نے اولا سب پیغمبر کو کہا تابوت اٹھاؤ، ہم تو اسی لیے تابوت اٹھاتے ہیں، یہ سنت الہی ہے۔ اچھا جناب موسیٰ نے کہا تابوت اٹھانا ہے، آزاداری کرنا ہے، ماتمداری کرنا ہے، کہاں آزاداری کرنا ہے، ماتمداری کرنا ہے، مگر تابوت اٹھاؤ۔ کہا پروردگار مجھے معلوم نہیں کہاں پر تابوت ہے۔ ارے علم نبوت سے معلوم کرو، کہا نہیں، ارے پروردگار وہی کر لے، وہی ہو جائے، کہاں پر ہے تابوت لے چلو، کہا نہیں وہی نہیں کروں گا، بلکہ موسیٰ سے کہا معلوم کر لو۔ ارے پروردگار کیوں؟ کہا اس کو تابوت اٹھانا ہے، لہذا ایک ذاکر کی ضرورت ہے، ذاکر ہو، اس لیے یہ مرحومہ ذاکرہ تھی۔ توجہ فرمائیے، علماء کو توجہ، الحمدللہ آپ کی توجہ۔ کہا بلاؤ ذاکرہ کو جس کو معلوم ہے کہاں پر تابوت۔ تو جناب موسیٰ نے اعلان کر دیا، کسی کو پتا ہے میرے دادا کا تابوت کہاں پر؟ کہا ہاں ایک بڑھیا کو معلوم ہے۔ کہا بڑھیا بلاؤ بڑھیا کو۔ بڑھیا آ گئی، جب بڑھیا آ گئی کہا تمہیں معلوم ہے میرے دادا کا تابوت کہاں پر ہے؟ کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ کہا دلینی، بتا دو کہاں پر ہے۔ کہا موسیٰ میں مفت اپنے کو نہیں بیچوں گی، قیمت دے دو، قیمت دے دو، مجھے ذکر کرنا ہے، میں ذاکرہ ہوں، قیمت دے دو۔ توجہ فرمائیے، تو جناب موسیٰ نے کہا مانگو جو کچھ مانگنا ہے۔ اچھا موسیٰ سمجھ لے کہ 10,000 مانگیں گے، 20,000 مانگیں گے، 5,000 مانگیں گے، اور کیا مانگیں گے؟ کہا مانگو۔ کہا موسیٰ، توجہ فرمائیے، تم تو اول العزم پیغمبر ہو، تم ہی بتا دو کیا دو گے۔ یقیناً ذاکر آپ سے مانگے گا نہیں، آپ ہی بتائیے۔ اور میں گزارش کرتا ہوں ذاکر سے مانگنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کیوں؟ بڑھیا نے دروازہ کھول دیا، بڑھیا نے دروازہ کھول دیا، کہا تم تو پیغمبر ہو، اول العزم، تم یہ بتا دو کیا دو گے۔ یعنی بڑھیا نے بتایا جب کسی بڑی بارگاہ میں جانا معین نہ کرنا، معین نہ کرنا، بلکہ کہنا جو تیری شان ہے۔ آپ حسین کی عزاداری میں معین نہ کرو، حسین یہ دے دو، حسین یہ دے دو، یہ نہ کہو وہ مولا جو تیری شان ہے۔ عالم کے پاس
پاس جاؤ مت کہو میرے دکان کی برکت، اگر دکان کی برکت مانگو گے اتنا ہی، اگر بیٹی کی شادی مانگو گے اتنا ہی، اگر کاروبار مانگو گے اتنا ہی، عالم کے پاس جاؤ کہا مولا آپ تو کریم ہیں، میں تو آپ کا غلام ہوں۔ اسی لیے دعا ہے، یہ علماء بیٹھے ہیں، اسی لیے دعا ہے اللہم اقبل بی ما انت اہلو ولا تقبل بی ما انا اہلو۔ پروردگار تو اپنی شان کے اعتبار سے عطا کر، مجھ کو دیکھ کے مت عطا کر۔ میں کیا تو بڑھیا نے کہا موسیٰ تم قبول نظم پیغمبر ہو، میں ذکر کروں گی۔ اس کو کیا کرنا ہے بڑھیا کو؟ کیا کرنا ہے؟ بس ذاکر ہے نا بھائی، اس کو یہی عزاداری کرنا، اس کو تو یہی کہنا ہے نا کہ تابوت کہاں پر، کفن ہے کہ نہیں، بدن ہے کہ نہیں، علم ہے کہ نہیں، یہ تو ذکر کرنا ہے نا، یعنی ذکر یوسف۔ تو جناب موسیٰ نے کہا بڑھیا زیادہ باتیں نہیں، تم ذکر کرو میں جنت دوں گا، ذکر کرو میں جنت دوں گا۔ بڑھیا نے آواز دی میں ذکر یوسف کو جنت کے بدلے نہیں بیچوں گی۔ بڑھیا نے آواز دی یوسف کے ذکر کی قیمت جنت نہیں ہو سکتی، تو بتاؤ جب ذکر یوسف کی قیمت جنت نہیں ہو جنت ہو سکتی ہے؟ ارے کیا ہو سکتی ہے؟ بڑھیا نے بتایا یوسف تو ہمارے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ ہے، جب پسینے کے ذکر کی قیمت جنت نہیں ہو سکتی، خون پیغمبر کی قیمت جنت نہیں۔ ایسے نہ کہیے علم اٹھا تو جنت ملے گی، ایسے نہ کہیے مرثیہ پڑھو تو جنت ملے گی، جنت تو آپ کی ہے ہی، جنت ہے۔ پھر قیمت بس زندانی گرامی موضوع پر آ گیا، زیادہ وقت نہیں، ایک صلوات بھیجئے بر محمد اللہ، صلوات بھیجئے۔ پھر قیمت بڑھیا نے کہا سنو دے دو موسیٰ قیمت، کیا کہا تین قیمتیں۔ کہا پہلی میں اندھی ہوں مجھے روشنی مل جائے، تو ذکر یوسف آنکھوں میں نور دیتی ہے، تو ذکر حسین، ارے ذکر حسین۔ کہا دوسری قیمت میں بوڑھی ہو چکی ہوں مجھے جوان بنا۔ جوان، اچھا کون سا جوان؟ توجہ فرمائیے جلسانی گرامی، بہرحال یہ موضوعات الگ الگ ہو جائیں گے، مجھے زیادہ عرض نہیں کروں گا۔ کہا تیسری قیمت وہ دو یا نہ دو مگر یہ آخری قیمت دو، یہی عزاداری کی قیمت ہے۔ کہا کیا؟ کہا جنت میں مجھے وہی درجہ ملے جو آپ کا ہے، یعنی ذکر یوسف کی قیمت یوسف اور نبی کے ساتھ رہنا، عزائے یوسف کی قیمت نبی کے ساتھ رہنا، حسین کے ذکر کی قیمت حسین کے اسی لیے ماتم ہے، اسی لیے رونا ہے، کہے کے لیے رونا، جنت تو ہے ہی ہے بھائی، آپ کی جنت آپ کی، آپ مالک ہیں جنت ہے، وہاں
रसालत में फरमाया जो भी इमामत का कायल है वो जन्नत में है। फिर आज़ादारी यही राज है। अब जो सुनिएगा यही राज है कि एक मोमिन पर वाजिब है हर रोज आज़ादारी, हर रोज मजलिस होनी चाहिए। जवानों तवज्जो से हर रोज मजलिस। हाँ मगर मुश्किल है, हर रोज तो 2-4 आदमी जमा नहीं हो सकते। तवज्जो फरमाए, जाना है, ड्यूटी पर जाना है, दुकान पर जाना है, कैसे हर रोज मजलिस होगी? हर रोज कैसे मजलिस? हाँ मैं बता दूं मैं क्यों, इसलिए कि अज़ीज़ान गिरामी हर रोज हर मुल्क का एक तराना होता है। हिंदुस्तान का तराना है कि नहीं, है ना? हिंदुस्तान का तराना जद बना आलिना या जद, ये तो सबको याद है। ईरान का तराना, ये पाकिस्तान का तराना है। एक तराना है तराने अर्श का तराना। अर्श का तराना हर रोज अपने घर में पढ़िए। जिसने अर्श का तराना हर रोज अपने घर में पढ़ा उसने मजलिस हुसैन का एहतमाम किया। मजलिस बर्पा हो गई, चाहे तन्हा पढ़े चाहे बच्चों के साथ पढ़े। तराने अर्श क्या है? तराने अर्श ज़ियारत आशूरा। हर रोज मुसीबत, हर रोज मजलिस, घर में हर रोज मजलिस कीजिए। मगर क्यों ये तराने अर्श, क्यों ये ज़ियारत आशूरा, क्यों? अब तो फरमाइए, याद रखिए मगर एक जुमला, अगर आप हर रोज फ़ज़ाइल अहले बैत पढ़ना चाहते हैं तो ज़ियारत जाने पढ़िए। सिर्फ फ़ज़ाइल, सिर्फ फ़ज़ाइल, सिर्फ फ़ज़ाइल, ज़ियारत जाने। और अगर आप मसाइल पढ़ना चाहते हैं ज़ियारत आशूरा, तराने अर्श। अच्छा ज़ियारत आशूरा क्या है? सुनिए, यही मजलिस क्या है? अस्सलाम अलैकुम या मौलाए या अबा अब्दुल्लाह, ए मौला हुसैन सलाम आप पर सलाम। फ़अस्अलुल्लाहल्लज़ी अकरम मक़ामक, ए मेरे मौला उस खुदा से एक चीज मांगता हूँ, मातम के बाद, मरसिया के बाद, नवाह के बाद, फर्श अज़ाब उठाने बिछाने के बाद एक चीज अपने अल्लाह से मांगता हूँ। मगर कौन? खुदा पहले तारुफ अकरमक, जिसने आपको सय्यदुश शुहदा बनाया, जिसने आपको हुसैन बनाया, अकरमनी भी, और जिसने मुझे आपके जरिए आपका आज़ादार बनाया। अरे कितना एहसान है कि अल्लाह ने आपको आज़ादार बनाया। तवज्जो फरमाइए, तो दो चीजें अज़ीज़ान गिरामी, फ़अस्अलुल्लाहल्लज़ी अकरमनी बिमारिफ़तिकुम, ए मौला जिसने आपकी, जिस खुदा ने आपकी मारिफत मेरे दिल में डाल दी, आपके दुश्मनों यजीद की, शिमर की, इब्ने ज़ाद की नफरत बेजारी मेरे दिल में डाल दी, उस खुदा से एक चीज मांगना चाहता हूँ मसाइल के बाद, मजलिस के बाद। क्या? अन यजअलनी मअकुम फिद दुनिया वल आखिरा, वो दुनिया में भी मुझे आपके साथ रखे, आखिरत में भी मुझे आपके साथ रखे। ये है मजलिस, हुसैन के साथ रहना, हुसैनी बन जाना। मगर पहचान क्या है हुसैनी बनने की? एक सलावत तो भेजिए बरकत। मैं समझता हूँ नौजवान थक गए, टाइम तमाम दो जुमले सुन लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादार हैं। पहचान क्या है? आज़ादारी की पहचान, हुसैनी की पहचान। फ़अस्अलुल्लाहल्लज़ी, उस खुदा से मांगता हूँ, मौला बड़ी मुसीबत है आपकी, मैंने जिक्र किया, अन यरज़ुक़नी तलब सारिका मअ इमाम मंसूर, वो मुझे सिपाही बना दे ताकि आपके दुश्मनों से इंतकाम लूं, यजीद से इंतकाम लूं, इब्न ज़ाद से इंतकाम लूं, शिब्र से इंतकाम लूं। मजलिस का मतलब ये है सिपाही बन जाइए मगर खुद न कीजिए। इमाम मंसूर कमांडर इमाम ज़माना हो, कमांडर इमाम ज़माना हो, सिपाही बन जाइए। शिब्र को जला दीजिए। क्या मतलब? शिब्र की हड्डियां कब्र से
گا، یزید کو قبر سے نکالیے گا، ابن زیاد کو قبر سے نکالیے گا. توجہ فرمائیے. پھر یہ دعا کیا کر رہے ہیں؟ یہ زیارت عاشورا کیا؟ میں انتقام لوں گا شمر سے، میں انتقام لوں گا یزید سے. کیا قبر سے نکالیے گا؟ نہیں. حسین نے آواز دی، نہیں، بلکہ اپنے زمانے کے شمر کو پہچانو. اپنے زمانے کے یزید کو پہچانو، اپنے زمانے کے ابن زیاد کو پہچانو. بس ختم کیا میں نے. زیادہ نہیں عرض کر سکتا ہوں، مگر کل میں نے ایک جملہ مجلس میں عرض کیا تھا. معافی چاہتا ہوں کہ کچھ دوستوں نے مجھ سے کہا اس کو ذرا وضاحت کیجیے. بس ایک جملہ زیادہ نہیں. حسینی ہونے کی پہچان اس زمانے میں، آزادار ہونے کی پہچان اس زمانے میں. صلوات بھیجے مقام بلند آواز سے صلوات بھیجے. اور پہچان کیا ہے حسینیوں کی؟ پہچان کیا ہے زیارت عاشورا والوں کی؟ پہچان کیا ہے ماتمداروں کی؟ بس ایک پہچان عزیزان گرامی قرآن کہتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ. جب ان کو کوئی خبر ملتی ہے، چاہے کامیابی کی، چاہے ناکامی کی، چاہے موت کی، چاہے عزت کی، چاہے کرامت کی، کوئی بھی خبر آتی ہے، جوان بیدار ہو جاؤ. جب ان کو سوشل میڈیا پر کوئی خبر آتی ہے آزاؤ بے، اس کو فوراً پھیلاتے ہیں، شور مچاتے ہیں. آج بھی کسی نے یہ کہا، آج سوشل میڈیا نے یہ کہا، آج یہ پریشان ہو جاتا ہے جوان. ذمہ داری کیا ہے حسینی جوان کی؟ قرآن کہتا ہے لو ردوہ الی الرسول. جب کوئی خبر مل جائے، وہاں حملہ ہوا، وہاں حملہ ہوا، یہ ہوا، فوراً رسول کے پاس لاؤ یہ خبر. مگر پروردگار رسول تو پردے گئے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے تو ہے نہیں. فرماتا ہے اللہ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ. تب صاحب امر کے پاس لاؤ، ولی امر کے پاس لاؤ. پروردگار ولی امر تو پردے گئے ہوئے ہیں. کا آواز دیتا ہے اللہ ولی امر دو طرح کا ہے. اسی آیت میں فرماتا ہے اللہ ایک ولی امر اصلی ہے، ایک ولی امر عرضی ہے. اصلی اور عرضی مطلب آگ جلاتی ہے کہ نہیں؟ کوئی چیز آگ میں ڈالی ہے جل جائے گی، تو آگ جلاتی ہے اپنے کمال سے یا دوسرے کے کمال سے؟ ارے جواب دیجئے بھائی. اپنے کمال سے. آگ اپنے کمال سے جلاتی ہے، اس میں یہ کمال ہے تو جلاتی ہے. لوہا جلاتا نہیں، لیکن اگر لوہے کو آگ میں رکھیے گا 4 گھنٹے کے بعد نکالیے گا، اب جلائے گا کہ نہیں؟ ارے بولیے ہاں یا نہیں؟ جلائے گا اپنے کمال سے نہیں، اپنے کمال سے نہیں، جو آگ سے کمال لے لیا. آگ اپنے کمال سے جلاتی ہے، لوہا اس کمال سے جو آگ سے لیا. اور کسی چیز کو کسی چیز سے لینے کو استنباط کہتے ہیں. کھینچ لینا، کمال کھینچ لینا. قرآن کہتا ہے کہ ایک ولی امر اصلی ولی امر پردے گئے پہ ہے، وہ وہی ہے جس پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، جس پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں شب قدر میں. مگر دوسرا ولی امر کون ہے؟ لَعِلْمُهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ. دوسرا ولی امر وہ ہے جو استنباط کرتا ہے، کمال حاصل کرتا ہے. اپنا کمال نہیں، ادھر سے کمال لیتا ہے. جب کوئی خبر ہو تب اس ولی امر کے پاس لاؤ. اسی کو آپ کی زبان میں مجتہد کہتے ہیں اور مذہب کی زبان میں اس کو ولی فقیہ کہتے ہیں. ولی فقیہ استنباط کرتا ہے. اب
یہ ولی فقی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لولا فضل اللہ ورحمتہ علیکم، اگر یہ ولی فقی نہ ہوگا، یہ فضل خدا ہے، اصل فضل خدا محمد و آل محمد، اگر یہ ولی فقی نہیں ہوگا لَتَّبَعْتُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، سب شیطان کے پیچھے پیچھے چلیں گے، سب شیطان کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ شیطان سے بچاتا ہے ولی فقی، شیطان سے بچاتا ہے ولی فقی، یہی راز ہے جن ملکوں کا ولی فقی نہیں، جن ملکوں کا ولی فقی نہیں وہ سب شیطان کی بزرگ کے پیچھے پیچھے، ارے ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ، ارے ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ، وہ کہتا ہے ہم کچھ نہیں، خود کو نہیں بچ پاتے۔ ایک سلوات میں یہ محمد آپ کی زحمت میں تمام کرنا چاہتا ہوں، دو جملے بس آپ کی زحمت تمام عزیزان گرامی، یہ ولی فقی، یہ رحمت خدا ہے، یہ فضل خدا ہے، ملک رہے یا نہ رہے، خود رہے یا نہ رہے، نہیں حسین کی آواز رہنی چاہیے، اور اس ولایت کی حفاظت کتنی ضروری ہے، اس ولایت کی حفاظت کتنی ضروری ہے، اس جنت کی عزیزان گرامی حفاظت کتنی ضروری ہے، ارے اتنی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے، مدافع ولایت، انہیں اس ولایت کو بچانے والی کتنی زخمی تھی مگر ولایت کی حفاظت کے لیے، ولایت کی حفاظت کے لیے اللہ گھر گھر جاتی تھی، گھر گھر جاتی تھی، ایسے ولی فقی اللہ ولی عام کے بعد، ارے قسم خدا دشمن کوئی تانا نہ دے سکا علی کو، کوئی تانا نہ دے سکا مگر ایک تانا دے دیا، کہا علی تم وہی ہو جو اپنی بیوی کو سواری پر بٹھا کر گھر گھر جاتے تھے، ارے زہرا کیا کرنے جاتی تھی گھر گھر، مگر کس عالم میں جاتی تھی، اللہ اکبر، بازو ٹوٹا ہوا، میں عرض کرتا قسم خدا، ولایت کی ذمہ داری، ولایت صرف اپنے لوگوں کو نہیں بچاتی ہے، غیر بھی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اللہ اکبر کیا ولایت کا حق ہے، ارے کتنی زخمی ہے شہزادی، کتنی زخمی، آپ اندازہ نہیں کر سکتے، یہ نہ کہ یہ زخمی تھی، نہیں زخمی ہیں، آیت اللہ فیروز آبادی لکھتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا مجلس برپا ہے، وہاں پر شہزادی تشریف لائی، جب شہزادی تشریف لائی مجلس تمام ہو گئی، سب اپنے گھروں کو چلے گئے، میں رک گیا، شہزادی نے مجھے دیکھا، بیٹا تم سید ہو، میرے لال ہو، قریب آ جاؤ، سب تو اپنے گھروں کو گئے، تم اپنے گھر کو کیوں نہیں جاتے؟ تب میں نے کہا دادی اماں ایک سوال، دادی اماں ایک سوال، بیٹا پوچھو، میں نے کہا دادی اماں ذاکرین بیان کرتے ہیں جب آپ کے بابا اس دنیا سے چلے گئے ظالم نے تازیانہ مارا، کیا یہ روایت سچی ہے؟ کیا یہ روایت سچی ہے؟ فرماتے شہزادی نے کہا بیٹا قریب آ جاؤ، ارے سادات اولاد ہے نا، بیٹے ہے نا، اگر قریب آ جاؤ، آستین کو بلند کیا، بیٹا ابھی تک بازو ٹوٹا ہے،
یہ زخم کب لگ گیا، یہ بازو کب ٹوٹ گیا؟ ذرا اندازہ کیجئے آپ کا آزادار ہے. ارے یہ اس وقت بازو ٹوٹا جب ظالم رسی لے کے آیا اور ولایت کے گردن میں ڈال دی. جب ولایت کے گردن میں رسی ڈال دی اور کھینچ کے لے کیسے آیا، دروازہ گرایا، دروازہ کے نیچے زہرا ہے، اوپر سے اندر چلا گیا. ارے زہرا زمین پر پڑی ہوئی ہے. ولایت کو رسی ڈال کر کھینچنے لگا. جب زہرا نے دیکھا امام کو لے جا رہے ہیں اردے گردن میں رسی، ایک مرتبہ زہرا نے علی کا دامن تھاما. ارے مولا میں جانے نہیں دوں گی. ارے ظالم نے دیکھا کہ زہرا دامن چھوڑ نہیں رہی ہے، بس ایک مرتبہ جھٹکا دیا، زہرا لڑکتی ہوئی چلی گئی. ارے جب زہرا نے دامن نہ چھوڑا، باز اللہ اکبر تازیہ نہ اٹھایا، بازو پر مارا، بازو ٹوٹا، دامن چھوٹا. علی کو لے گئے، مگر یہ زخم کتنا گہرا تھا، یہ زخم اتنا گہرا تھا، علی کو کسی نے زمین پر نہ گرایا، نہ یہ خیبر اکھاڑا، مرحبا اندر کو بچھاڑا، کسی نے زمین پر نہ گرایا، مگر علی گر گئے چہرے کے پر جب زخم زہرا لگے. علی کو لے گئے، زہرا پیچھے، امامت کی حفاظت کے لیے زہرا پیچھے. ہمارا سلام ایران کی مقدرات عصمت پر، ان بیویوں پر جو اپنے بچوں کو بھیج رہی ہے، اپنے شوہروں کو بھیج رہی ہے. زہرا گئی علی کے پیچھے. اب اس دروازے کو، جس دروازے سے وہ گئی، امام حسن 8 برس کے، حسین 7 برس کے، زینب 5 برس کی، دروازے کو دیکھ رہی ہے. ارے اماں کے لیے بھی نہیں آئی، بابا کے لیے بھی نہیں. میں ان بچوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں، تمہاری ماں تو اس دنیا سے چلی گئی مگر زخمی تو نہ تھی نا. ارے زخمی آزاد اٹھایا گیا نا، مگر زہرا گئی. حسن دیکھ رہے ہیں، حسین دیکھ رہے ہیں، زینب دیکھ رہی ہے. اتنے میں زہرا آ گئی، دربار سے آ گئی. دربار نہیں پڑھوں گا. جب دربار سے زہرا آ گئی، حسن آگے بڑھ گئے. امام حسن نے ایک سوال کیا، اماں آپ جانتی تھی یا آپ کی بات سنیں گے نہیں، آپ کیوں گئی؟ کوئی جواب نہ دیا، آگے بڑھ گئی. حسین نے دامن تھاما، اماں آپ جانتی تھی یہ گواہ مانگے تھے، آپ کہاں سے لاتی؟ کوئی جواب نہ دیا. آگے بڑھ گئی. زینب نے دامن تھاما، اماں پتا کتنی دیر دربار میں کھڑا رہنا پڑا. کتنی دیر دربار میں کھڑا رہنا پڑا. ارے زہرا نے سنا، سر مبارک پکڑا، زمین پر بیٹھ گئی. دست مبارک سے
یہ بتائیے جب آپ دربار میں کھڑی تھی کسی بھائی کا سر تو سامنے ارے میرے سامنے حسین کا سامنے عباس کا سامنے امام ہے تجھے زینب کے رونے کا واسطہ خدا بندہ دشمنان اسلام پر نیست نابود فرما حسین کے دشمنوں پر نیست نابود فرما پروردگارا پرچم اسلامی کو بلندی عنایت فرما بتایا زینب کے صدقے میں ایران اور مومنین کو فتح و نصرت عنایت فرما ظالمین مستقبل کو نیست نابود فرما امریکہ اسرائیل حدود یہود جو بھی سامراج ان سامراجوں کو نیست نابود فرما ان کی سازشوں کو نیست نابود فرما ہمیں امام حسین کے راستے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرما ہمارے امام کے ظہور میں تاخیر فرما ہم کو یاوان انصار میں شامل فرما پروردگار جب اس ساکات مومنی مومنات عالم سے نجاش تجھے چلیں گے ان پر اپنی رحمت نازل فرما خاص طور پر مرحوم عمر امام ذاکرہ پروردگار ان کی قبور کو منور فرما ایک مرتبہ سورہ حمد کی مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھ کے ان کو ایثار کریں بسم اللہ